عظمت رسالت اور قانون توہین رسالت۔ پاکستان میں توہین رسالت کا قانون موجود ہونے کے باوجود قانون کو ہاتھ میں لینے کی روایت موجود ہے۔ اس کا سبب ممبر و محراب سے بیان ہونے والے بعض واقعات ہیں، جن میں سے 2 اہم ترین ہیں۔ ان کے علاوہ بھی کچھ واقعات ہیں۔ ہم عام لوگوں کے تصورات کی درستی کے لیے ان واقعات کا سند و متن کے لحاظ سے مختصر جائزہ لیں گے اور پھر اس حوالے سے کچھ اور مباحث کو بھی زیر بحث لائیں گے۔ 2 مشہور واقعات۔ پہلا واقعہ وہ ہے جسے بعض محدثین صحیح قرار دیتے ہیں۔ یہ ایک صاحب کا توہین رسالت پر اپنی لونڈی کو قتل کر دینے کا واقعہ ہے، مگر اس پر قرآن و سنت اور علم و عقل کی روشنی میں زبردست اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ ان روایات میں بیان ہوا ہے کہ تنہا قاتل کے اس بیان پر کہ مقتولہ شتم رسول کرتی تھی اسے معاف کر دیا گیا۔ نسائی رقم 4081، ابی داؤد رقم 4361۔ سوال یہ ہے کہ یہ دنیا کی کس عدالت، اسلام کے کس قانون اور علم و عقل کے کس اصول کی روشنی میں درست ہے کہ تنہا قاتل کے ایک الزام پر، جس کے دفاع کے لیے مقتول موجود نہیں اور جس الزام کی سچائی ثابت کرنے کے لیے کوئی گواہ نہیں، قتل کرنے والے کو چھوڑ دیا جائے؟ ایسے کسی عمل کی سرکار دو عالم کی طرف نسبت کیسے درست ہو سکتی ہے؟ اسے ماننے کا لازمی نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ جو چاہے کسی دوسرے شخص کو قتل کر دے اور عدالت میں جا کر کہہ دے کہ مقتول یا مقتولہ نے توہین رسول کی تھی، اور عدالت ایسی روایات کی روشنی میں پابند ہوگی کہ اس کی رہائی کا فیصلہ کر دے۔ اس طرح تو ہر شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام پر ذاتی حساب چکتا کرنا شروع کر دے گا۔ لہٰذا اصول حدیث کے مسلمہ ضابطوں کی روشنی میں ان روایات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت پر زبردست سوالیہ نشان موجود ہیں۔ دوسرا واقعہ یہ بیان ہوتا ہے کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان کا مقدمہ نبی کریم کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ فیصلہ یہودی کے حق میں ہوا، تو یہ مسلمان جو دراصل ایک منافق تھا، حضرت عمر کے پاس اس امید میں فیصلہ کرانے آیا کہ وہ اس کے حق میں فیصلہ دے دیں گے، مگر جب انہوں نے یہ سنا کہ یہ شخص رسول اللہ کا فیصلہ سن چکا ہے اور پھر ان کے پاس آیا ہے، تو انہوں نے یہ سن کر اس کا سر قلم کر دیا۔ یہ روایت ایک ضعیف روایت ہے۔ علم حدیث کی اصطلاح میں مرسل اور غریب روایت ہونے کے علاوہ اس کا راوی ابن لاہیہ ضعیف ہے۔ سند کے پہلو سے اس روایت پر یہ تنقید موجود نہ ہوتی تب بھی درایتاً یہ روایت دین کے مزاج اور قرآن و حدیث کے دیگر بیانات کے قطعاً خلاف ہے۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں سورہ نساء آیت 65 کے تحت اس روایت کو ان سارے اعتراضات کے ساتھ نقل کیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ضعیف روایت سے قبل وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جو صحیح بخاری سے لیا گیا ہے۔ اس میں بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر اور ایک دوسرے صاحب کے درمیان ایک معاملے پر حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ دیا۔ یہ فیصلہ سن کر ان صاحب نے یہ تنزیہ تبصرہ کیا کہ ہاں، یہ تو آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں نا۔ یہ توہین آمیز جملہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہوا، مگر کروڑوں سلام ہوں آپ کی عظمت پر کہ ایک حاکم اور اللہ کا پیغمبر ہونے کے باوجود سوائے اپنا فیصلہ پورے عدل کے ساتھ نافذ کرنے کے آپ نے ان صاحب کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا۔ نہ کسی صحابی نے اس توہین رسالت پر انہیں قتل کیا، نہ حضور نے انہیں ایک جملہ تک کہا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حلم صرف اسی ایک واقعے تک محدود نہیں۔ آپ اگر رحمت للعالمین ہیں، آپ کے سامنے اگر ہر گردن جھکنے پر مجبور ہے، بدترین دشمن اگر آپ کی عظمت کا اعتراف کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں پاتے، تو اس کا ایک بنیادی سبب آپ کا یہی عفو درگزر، صبر و تحمل اور حلم و بردباری ہے۔ قریش کے سب سے شریف خاندان کے سب سے اعلیٰ انسان کو 13 برس تک مکہ میں کس طرح طنز، تعریض، توہین اور ملامت کا نشانہ بنایا گیا۔ طائف کے پہاڑوں پر کس طرح پتھروں اور گالیوں کی بوچھار سے آپ کو لہو لہان کیا گیا۔ مکہ کی گلیوں اور حرم کے سائے میں ہونے کے باوجود کس طرح آپ اور آپ کے قریبی ساتھیوں کو بدترین ایذائیں دی گئی۔ میدان احد میں جو صدمات آپ کو جھیلنے پڑے، یہود و منافقین نے جو شرارتیں آپ کے اور آپ کے صحابہ کے خلاف کی، حضرت زینب سے شادی کے موقع پر جس طرح آپ کی ذات اور واقعہ افک میں جس طرح آپ کی محبوب ترین اہلیہ اور ہماری ماں
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بدنام کیا گیا۔ یہ سب واقعات کسی اور انسان کو انتقام کی نفسیات میں مبتلا کر دینے کے لیے بہت کافی تھے، مگر آپ کے حلم پر بے شمار سلام کے حکمران ہونے کے باوجود کبھی کسی سے انتقام لیا نہ سزا دی۔ محبوب چچا کے قاتلوں کو معاف کیا، کفار مکہ کی ہر زیادتی کو فراموش کر کے سینے سے لگایا۔ عبداللہ بن ابی جیسا منافق جو آپ کے اہل خانہ پر تہمتیں لگاتا رہا، اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اس کے لیے دعائیں مغفرت کی اور اسے کفن میں اپنا کرتا دیا۔ یہ وہ حلم تھا جس نے کعب بن زہیر جیسے شاتم رسول کو مداح خوانی کرنے والا شاعر رسول بنا دیا۔ کعب ان 11 لوگوں میں سے تھے جن کے بارے میں فتح مکہ کے وقت حکم تھا کہ انہیں ہر حال میں قتل کر دیا جائے۔ ان لوگوں میں سے بھی جس نے آ کر معافی طلب کی، سب کو معاف کر دیا گیا۔ معافی پانے والوں میں اکرمہ بن ابو جہل اور حبار بن اسود جیسے لوگ بھی شامل تھے۔ اکرمہ نے فتح مکہ کے وقت بھی جنگ و جدل کی تھی، اور حبار نے آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ہجرت کے وقت اونٹ سے گرا کر اس طرح زخمی کیا تھا کہ آپ کا اسقاط حمل ہو گیا تھا۔ ان 11 میں سے 3 یا 4 لوگ تھے جنہیں ان کے عناد اور جرائم کی پاداش میں قتل کیا گیا، یعنی ان کا اصل جرم یہی تھا کہ انہوں نے توبہ کر کے معافی نہیں مانگی اور سرکشی پر قائم رہے۔ اس کے علاوہ پہلے بھی اگر کسی شخص کو قتل کیا گیا جیسے کعب بن اشرف اور ابو رافع، تو ان لوگوں کے معاملے میں بھی یہ بات واضح رہے کہ یہ کسی فرد کی ذاتی کارروائی ہرگز نہ تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ اجازت سے کیے گئے فوجی آپریشن میں یہ لوگ قتل کیے گئے تھے۔ پھر ان کی وجہ قتل بھی یہ نہ تھی کہ یہ لوگ نبی پاک کی حجب کر رہے تھے، بلکہ اصل وجہ ان کا اسلام سے وہ عناد تھا جس کے تحت یہ کفار مکہ کو نہ صرف مدینے پر حملے کے لیے اکسا رہے تھے بلکہ عملاً ان کی مدد کرتے تھے۔ کعب بن اشرف نے مکہ جا کر مقتولین بدر کا مرثیہ پڑھا اور کفار مکہ کے جذبات بھڑکائے تھے، جس کی بنا پر اگلے برس احد کی جنگ ہوئی، جبکہ ابو رافع نے نہ صرف جنگ احزاب میں مدینے پر حملے کے لیے کفار کو اکسایا تھا بلکہ مال اور رسد سے ان کی مدد بھی کی تھی۔ چنانچہ ان دونوں معاندین کو مسلمانوں اور اسلام کی دشمنی کی بنا پر قتل کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی بنیاد پر ان کے قتل کا حکم ہرگز نہیں دیا تھا۔ آپ کی ہستی ذاتی انتقام سے ہمیشہ بہت بلند رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی وہ شان عفو درگزر تھی جس نے آپ کو ایک بے مثال ہستی بنا دیا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت نے آپ کی شان میں کیا خوب کہا ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میری آنکھوں نے آپ سا حسین نہیں دیکھا اور آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے نہیں جنا۔ قانون توہین رسالت اور امام ابو حنیفہ۔ یہیں سے وہ بنیادی کمی سامنے آتی ہے جو ہمارے موجودہ قانون توہین رسالت میں پائی جاتی ہے۔ اس میں کسی مجرم کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ 1984 میں جب پہلی دفعہ یہ قانون 295 نافذ ہوا تو اس میں عمر قید کی سزا بھی شامل تھی۔ بعد میں 1992 میں شریعت کورٹ کے ایک فیصلے کے مطابق عمر قید ختم کر دی گئی اور اب صرف سزائے موت کا حکم باقی رہ گیا ہے۔ یہ چیز اول تو اس اسوہ حسنہ کے خلاف ہے جسے ہم نے اوپر بیان کیا ہے، جس میں ہر وہ شخص جس نے رحمت للعالمین کے دامن عفو درگزر میں پناہ تلاش کی، اسے پناہ دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی یہ امام ابو حنیفہ کے نقطہ نظر کے خلاف ہے۔ ایسے مجرم کو سزائے موت دینے سے قبل امام صاحب 3 دن تک توبہ کی مہلت دینے کے قائل ہیں۔ مجرم توبہ کر لے تو یہ سزا ٹل جائے گی، جبکہ غیر مسلم ذمیوں کے لیے وہ اس جرم میں سزائے موت کے قائل ہی نہیں، بلکہ ان کے مطابق انہیں دیگر تعزیری سزائیں دی جائیں گی۔ یہ پوری بحث علامہ ابن عابدین شامی کی کتاب رد المحتار علی الدر المختار، جسے فتاوی شامی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور جو فقہ حنفی کا اہم ترین ماخذ ہے، اس کی جلد 4 صفحہ 232 تا 236 میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ نیز امام ابو یوسف نے، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اپنی تصنیف کتاب الخراج صفحہ 182 پر اس گناہ عظیم کے بعد مسلمان کی توبہ قبول ہونے اور اسے قتل نہ کرنے کی تصریح کی ہے۔ غور کیا جائے تو امام صاحب کا نقطہ نظر بہت معقول ہے۔ کسی شخص نے واقعتاً یہ کام کیا ہے تو بلا شبہ اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔
وہ توبہ کر کے اگر دوبارہ اسلام قبول کر لے تو اسلام کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ ماضی کے ہر جرم کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اگر کسی نے واقعی سچے دل سے توبہ کر لی اور اسلام قبول کر لیا اور دوبارہ اس جرم کا ارتکاب نہیں کیا تو پھر ہمارے پاس کوئی اخلاقی، قانونی اور مذہبی اساس باقی نہیں رہ جاتی کہ اسے سزا دی جائے۔ رہے غیر مسلم تو ان کے بارے میں امام اعظم کی یہ بات بہت وزنی ہے کہ وہ تو پہلے ہی شرک کر کے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی توہین کر رہے ہیں۔ معالم السنن 342/2۔ اس پر انہیں قتل نہیں کیا جا رہا تو اس پر قتل کرنا بھی درست نہیں، تاہم مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کی وجہ سے انہیں تعزیری نوعیت کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ البتہ کوئی شخص مسلمان ہو یا غیر مسلم، اگر وہ اسے اپنا وتیرہ بنا لے اور بار بار یہ کام کرے تو بہرحال اسے فساد فی الارض پھیلانے کے جرم میں سزائے موت ملنی چاہیے۔ دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ اس قانون کا غلط استعمال بہت بڑھ چکا ہے۔ ضروری ہے کہ اس کو روکنے کے لیے یہ قانون سازی بھی کی جائے کہ اگر اس قانون کا غلط استعمال کیا گیا اور ثابت ہو گیا کہ الزام غلط لگایا گیا ہے تو پھر ایسی صورت میں الزام لگانے والے تمام لوگوں کو عبرتناک سزا دی جائے گی۔ زنا کے غلط الزام پر قرآن پاک نے اسی اصول پر قذف کی وہ سزا مقرر کی ہے جو 80 کوڑوں پر مشتمل ہے۔ گستاخی رسول کا جھوٹا الزام زنا کے جھوٹے الزام سے بہت بڑا ہے، اس پر زیادہ سزا ہونی چاہیے۔ یہ قانون کیوں ضروری ہے؟ ہمارے ہاں ایک رائے یہ ہے کہ اس قانون کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے۔ میری رائے اس کے خلاف ہے۔ میری رائے کا ایک پس منظر ہے جس میں اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا کہ کیوں اس قانون کا نشانہ بننے والے بیشتر افراد غیر مسلم نہیں بلکہ مسلمان ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمارے بر صغیر میں فرقہ وارانہ اختلافات کی ایک اپنی تاریخ ہے۔ یہاں موجود اہل سنت کے 3 نمایاں فرقوں دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے حوالے سے چند معاملات، مثلاً مسئلہ نور و بشر، علم غیب نبی، حیات النبی، نبی پاک حاضر و ناظر اور مختار کل ہیں یا نہیں وغیرہ پر اشروں سے گرما گرم بحثیں اور مناظرے جاری ہیں۔ ان مباحث میں بولتے اور لکھتے وقت بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے حوالے سے ایک فریق اپنا نقطۂ نظر بیان کر رہا ہوتا ہے اور دوسرے فریق کے نزدیک اس کا اسلوب اور اس کے دلائل دونوں گستاخی رسول کے زمرے میں آتے ہیں۔ اسی بنیاد پر ہندوستان کے جلیل القدر مشہور ترین دیوبندی اور اہل حدیث علماء کے خلاف کفر کے فتوے موجود ہیں، بلکہ مجموعی طور پر دیوبندی اور اہل حدیث حضرات کے لیے بریلوی حلقوں میں ایک معروف تعبیر ہی یہی ہے کہ یہ گستاخ رسول ہیں۔ سن 80 کی دہائی میں ایک طرف ملک میں فرقہ وارانہ سوچ بڑھی اور دوسری طرف افغان جہاد کے نتیجے میں اسلحہ عام ہونا شروع ہوا۔ ایسے میں یہی وہ قانون ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ پہلے جو بات مناظروں میں طے ہوتی تھی اب عدالت میں ہو، وگرنہ اب کفر کے فتووں اور گستاخی رسول کے الزامات کے ساتھ ساتھ سڑکوں اور مسجدوں میں اسلحے کے ذریعے سے فیصلہ ہوا کرے گا۔ یوں بہت بڑے پیمانے پر قتل و غارت گری ہو سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کسی فریق کو کوئی شکایت ہے تو عدالت میں یہ معاملہ طے کیا جائے۔ دین سے مانوس کیجیے، مایوس نہیں۔ آخری بات اس ضمن میں یہ ہے کہ ہمارا دین لوگوں کو جنت کی طرف بلاتا ہے۔ ہمارے نبی نے اپنی جان کھلا کر اللہ کے بندوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کی ہے۔ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ نبی پاک کی سیرت و کردار اور آپ کے اخلاق عالیہ کو اختیار کر کے اسلام کو پھیلانے والے بنے، اپنی ذات میں اپنے نبی کا ایک بہترین تعارف بنے، اپنے نبی کے دین سے لوگوں کو مانوس کرنے والے بنے، اس سے مایوس کرنے والے نہ بنے۔ یہی کرنے کا اصل کام ہے۔ جہاں رہیے اللہ کے بندوں کے لیے باعث آزار نہیں، باعث رحمت بن کر رہیے۔ اگلی ملاقات تک اللہ نگہبان۔